کون سے وقت مجھے جاگنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب قرآن پڑھنا ہے، کب ذکر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا میں جی رہا ہوں تو مجھے دنیا کے کام بھی کرنا ہے، کتنا وقت پکوان کے لیے لگانا ہے، کتنا وقت کوئی چیز خریدنا ہے تو خریدنے کے لیے لگانا ہے۔ رشتہ دار بھی ہے تو بات بھی کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں بات بند کر دوں گا، نہیں، تعلقات بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فون کے لیے کتنا وقت، ماں کے لیے کتنا وقت، بہن سے بات کرنے کتنا وقت، فون پہ کتنا وقت مجھے لگانا ہے، نیوز بھی دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کتنا وقت لگانا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت پہلے سے آپ طے کر کے رکھ لو۔ بچے ہیں تو بچوں کے لیے کتنا وقت، بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنا وقت، اس کے بعد میرے اپنے لیے، جب میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی تو پھر اس کے بعد میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ کوئی آنے والے نہیں ہیں، تو میرا جو بچا ہوا وقت ہے اس وقت کو اگر میں صحیح کاموں میں، اچھے کاموں میں استعمال کروں تو یہی وقت مجھے کل قیامت کے دن فائدہ دینے والا ہے۔ تو وہ وقت میں کتنا ذکر کے لیے نکالوں، کتنا نفل نمازوں کے لیے نکالوں، کتنا نفل روزوں کے لیے نکالوں۔ اس کے علاوہ صرف نماز روزہ ہی خیر کا کام، اچھا کام نہیں، اس کے علاوہ اچھے کام بہت سارے ہیں، جیسا کہ قرآن حفظ کرنا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس وقت بچا ہوا ہے، روزانہ ایک آیت، ایک سورہ چھوٹا چھوٹا پیچھے سے اگر ایک 30ویں پارے سے اگر میں نکال کے پڑھتا چلے جاؤں، کتنے سورے مجھے یاد ہیں، ایک کے بعد ایک پیچھے ہم سورے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں جتنے اذکار صبح شام کے بتائے گئے ہیں ان اذکار کو ہم یاد کرنے والے بنیں۔ دعائیں جو یاد کرنے کی ہیں وہ دعاؤں کو یاد کر لیں، تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے۔ ٹھیک ہے، آج کتنی نفل نمازیں پڑھے، کل سے 1-2 رکعت زیادہ پڑھنے والے بنے، کل سے ایک تہجد کی نماز زیادہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ وقت کا صحیح استعمال، آپ ایک پلاننگ بناؤ، ایک پلاننگ کے تحت آپ کام کرو۔ اس کے بعد صورتیں یاد ہو گئی تو کم از کم مجھے دعوت دین کا کام بھی تو کرنا ہے۔ میرے ماحول میں، میرے معاشرے میں، میرے سوسائٹی میں، میرے رشتہ داروں میں کئی لوگ ہیں جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کو شرک سے بچانے کے لیے کون سی آیتیں ہیں جو ان کو سمجھاؤں گا تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو شرک کے بارے میں آیتیں، توحید کے بارے میں آیتیں، بدعتوں کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، وہ آیتیں یاد کر لوں۔ کوئی میرے رشتہ داروں میں، میرے سہیلیوں میں، میرے دوستوں میں بے پردہ گھومنے والی ہے، اس کو پردے کی کوئی آیت بتانا ہے تو پردے کی آیت یاد کر لوں۔ سود سے بچانا ہے تو سود کی آیت یاد کر لوں۔ کوئی بے نمازی ہے تو نماز کے تعلق سے آیتیں یاد کر لوں۔ اس طرح پلاننگ کرو، قیامت کے دن وہ حدیث بھی یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، جنت کے درجات ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی تجھے جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ تو جنت میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو مجھے اتنی زیادہ قرآن بھی تو یاد کرنا ہے، تو قرآن میں کتنی یاد کروں، ایک پلاننگ بناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی بھی ایک پلاننگ ہو۔ آپ کے تمام سہیلیاں اور دوست مل کر چلو جی ہم ہر مہینہ کم از کم تھوڑے روپیے جمع کریں گے، اس کے بعد ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا ہم سہارا بننے کی کوشش کریں۔ ارے اچھا پلان کرو۔ حدیث ابھی ہم سنے نا، ایک پودا لگانا ہے تو ایک پودا لگا دو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم انسانوں کی خدمت کرو، بیواؤں کا، یتیموں کا، آپ کے کتنے لوگ ملیں گے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے سوسائٹی، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے میں، ان کی مدد کر لو، یتیم بچوں کی مدد کر لو، کسی کی پڑھائی کا انتظام کر لو۔ آپ پلاننگ کریں گے نا، اس وقت کا کتنا صحیح استعمال کر سکتے۔ فری میں کسی کو ٹیوشن پڑھا دو بھائی، دنیاوی تعلیم ہی صحیح، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہی صحیح۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، 2-4 بچوں کو جمع کر لے کے روزانہ قرآن پڑھا دو۔ آپ قرآن نہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ آتا ہے تو سورہ فاتحہ سکھا دو، آپ دعائیں سکھا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ ہر عورت اپنے محلے کی اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں کچھ نہ کچھ تو میرے لیے بھی یہ ثواب جاریہ ہوگا اور میرے معاشرے کے لیے بھی بہترین کام ہوگا، فائدہ مند کام ہوگا، بچوں کو سدھاریں۔ اور بوڑھوں کے پاس بھی کیا ٹائم نہیں ہے، جو ساس بن گئی کیا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ساس بنتے ہی پورا ٹائم ہی ٹائم ہے، سوائے اپنے کھانے، اپنے کپڑے، اپنے نہانے دھونے کے حد تک۔ اپنے کپڑے بھی دھو لینے والی ساس آج کہاں ہے بہرحال، تو کتنا ٹائم نہیں رہتا۔ ساس سسر جب بن جاتے ہیں انہوں بھی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے، بیٹے سنبھال لیے بھائی۔ کتنے لوگ بول دیتے بھائی میری بیٹیوں کی شادیاں کر دیا، بیٹا یہاں سیٹلڈ ہے، یہ گھر بنا دیا، یہ زمین ہے، انہیں امریکہ میں ہے، انہیں لنڈن میں ہے، پورا ویل سیٹلڈ، اب میرا کام کچھ بھی نہیں ہے، خالی ریموٹ پکڑ لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، خالی فون دیکھتے ہوئے رہنا سارا دن، پولیٹیکل کے بارے میں نیوز، اور فلسطین میں کیا ہو رہا یہ نیوز، فلسطین کے یہ حالات ہے، غزہ کے یہ حالات ہے، کرکٹ میں یہ ہو رہا، یہ پولیٹیشین یہ بولا، اسد صاحب یہ بولے، وہی ذکر، کچھ بھی کام نہیں۔ ہوٹل میں بیٹھے گپے مارتے ہوئے گزار دے رہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ساسوں کا کچھ بھی کام نہیں ہے، پرانے فلمیں دیکھ لیتے ہوئے اپنی جوانی پوری یاد کر لیتے، ہاں ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی یہ فلم دیکھے تھے ہماری جوانی میں۔
یہ ہے کام کرنے کا۔ سیریل دیکھتے ہوئے بہوؤں کو کیسا ٹارگٹ کرنا، کیسے ڈائلاگ مارنا، یہ ہے سیکھنے کا کام۔ بڈھے ہو گئے تو کچھ بھی کام نہیں ہے، خالی بیٹھ کے منطقہ مارنا، فونوں پہ غیبتاں چغلیاں کرنا، یہ ہے کرنے کا کام۔ آپ کتنا کام کر سکتے، جو ساس بنے، جو سسر بنے، ان کے پاس بھی بہت وقت ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس کے، آپ کے محلے کے بچوں کو آپ بہترین تربیت کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، قرآن سکھا سکتے ہیں، حدیثیں سکھا سکتے ہیں، نیکی کا کام کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس سوسائٹی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، اپنے لیے آخرت کے لیے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں آتا جی، چلو آپ کے گھر میں اجتماع نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی اجتماع کیوں نہیں کر سکتے؟ اردو تو پڑھنا آتا ہے کم از کم، کچھ بھی نہیں آتا، چلو ایک احسن البیان رکھ لیے باجی، ہم سب مل کے، چلو تمہارے گھر سے ایک، ہمارے گھر سے ایک، خالی 4 عورتیں مل کے اردو ترجمہ لیے، روزانہ ہمارے گھر میں اجتماع، آج ہمارے گھر میں، کل تمہارے گھر میں اجتماع۔ کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ تم مل کر 4 عورتیں بیٹھ کے نہیں کر سکتے؟ بہت کر سکتے ہیں، کرنا چاہے تو۔ نہیں تو آن لائن کلاسز لو، یا تو علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو۔ نہیں بڈھے ہو گئے مول صاحب، یاد نہیں رہتا، ایسا ہے؟ کیوں یاد نہیں ہوتا؟ نیا گانا آج ریلیز ہوا تو کل یاد ہو جاتا، برابر یاد ہو جاتا۔ آج دیکھے سو سیریل، کل یاد نہیں ہوتا بوڑھے لوگوں کو؟ اگر پوچھیں گے تو نہیں بولتے آج پاکستانی ڈرامہ میں کیا ہوا، وہ بہو کیا کری، میں تھوڑا بزی تھی نہیں دیکھی، بولے تو نہیں جی میں بڈھی ہو گئی نا، کہاں یاد رہتا میرے کو، کل کا کلیج بھول گئی، بولتے کیا؟ نہیں، سیریلاں یاد ہو جاتے، گانے یاد ہو جاتے۔ قرآن کیوں یاد نہیں ہوتا؟ ترجمہ ہی پڑھ لو روزانہ۔ آن لائن کلاسز جڑو، ترجمہ سکھانے والے بہت سارے آن لائن کلاسز ہیں، روزانہ نکالو، سنو، کم از کم قرآن سنتے جاؤ۔ ارے ایک عالم کا بیان رکھ لے کہ روزانہ 1 گھنٹہ لکھ لو جی، ایک ٹاپک پہ ایک چیز علماء کا دلیلوں کے ساتھ لکھنے والے بنو۔ آپ کی زندگی میں کتنا علم حاصل ہوتا، اس کا بھی تو ثواب ملتا آپ کو۔ 1 گھنٹہ ایک عالم کا بیان لگا کے موبائل میں، آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ روزانہ ایک عالم کا میں لیکچر سنوں گا یا سنوں گی، ایک نوٹ بک پین لے کے اس میں اہم باتیں لکھ لوں گا، تو وہ 1 گھنٹہ تمہارا موبائل پہ ایک عالم کا لیکچر سننا، یہ وقت کی اہمیت، یہ وقت کل قیامت کے دن تمہیں فائدہ دینے والا ہوگا۔ وقت اس میں گزارو۔ ایسے اگر ہم سوچیں گے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مسجد قریب ہے تو مسجدوں کی صفائی، نوجوان خاص طور سے مسجدوں کی خدمت، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔